فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 54 پڑھیں گے۔ 29واں باب واقع کربلا کے اخلاقی و افاقی نتائج و آثار کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 617، نمبر 6، عزت نفس کی بلند تعلیم۔ یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں انسان کی سب سے زیادہ گرام نمایاں متاع اس کی اپنی زندگی ہے۔ انسان کی تمام تگ و تاز، جد و جہد اور تمام محنت و مشقت اسی زندگی کے تحفظ و بقایا، اس کی سہولیت و آسائش کی خاطر ہوتی ہے۔ اسی کی بقا کے لیے وہ تمام مشکلات و مصائب برداشت کرتا ہے اور اسی کی حفاظت و صیانت کے لیے تمام ممکن وسائل و ذرائع کو بروئے کار لاتا ہے۔ مشاہدہ شاہد ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بچاؤ کی خاطر اپنا سب مال و متاع قربان کر دیتا ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ انسانی زندگی میں گردش لیل و نہار سے کچھ ایسے نشیب و فراز بھی رونما ہو جاتے ہیں اور ایسے سخت ترین لمحات بھی درپیش آ جاتے ہیں کہ جب جذبات میں تلاطم اور طبعی و عقلی رجحانات میں تصادم ہو جاتا ہے اور ایک غیور و جسور انسان اپنی اس عزیز ترین متاع زندگی سے آنکھیں پھیر لیتا ہے اور اپنے سرمایہ حیات و ہستی کو قربانی کی بھیٹ چڑھانے میں روحانی لذت اور شادمانی محسوس کرتا ہے۔ انہی نازک مواقع میں سے ایک موقع وہ ہے جب ذلت کی زندگی اور عزت کی موت کا سوال درپیش ہو۔ اس قسم کے نازک مواقع پر بلند ہمت عزت نفس کے پیکر اور انسان کامل وقتی فنا کو قبول کرتے ہوئے موت کے منہ میں جا پڑتے ہیں اور اس طرح حیات جاویدانی اور ابدی و سرمدی کامرانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی عزت نفس قربان کر کے ذلت کے ساتھ زندہ رہنا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں کہ جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسیاہی۔ شہید کربلا کو اپنی زندگی میں ایسا ہی نازک لمحہ پیش آیا تھا۔ ایک طرف ذلت کی زندگی تھی، وہ بیعت یزید میں پوشیدہ، اور دوسری طرف عزت کی موت تھی اور وہ انکار بیعت میں مضمر تھی۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ امام علی مقام نے اس موقع پر عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے اور ننگ و عار برداشت کرنے سے موت کا اختیار کرنا بہتر ہے فرما کر موت کے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور بقائے دائمی اور حیات ابدی کا گوہر یگانہ حاصل کر لیا۔ حقیقت ابدی ہے مقامی شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اگر حسین علیہ السلام چاہتے تو صرف اتنی بات پر اپنی اور اپنے اہل خانوادے کو ان مصائب و شدائد سے بچا سکتے تھے کہ یزید کے سامنے گردن جھکا دیں۔ اس صورت میں ممکن ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ یزید کے دربار میں ظاہری عزت و حرمت بھی مل جاتی اور جاہ و منصب بھی، مگر اس طرح عزت نفس اور دین اسلام کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس لیے فرزند رسول کی غیرت نفس نے آخر دم تک اس ذلت کو گوارا نہ کیا کہ دنیاوی زندگی کے بچاؤ کی خاطر عزت نفس اور دین رسول کو قربانی کی بھیٹ چڑھا دیں۔ حالانکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کچھ تو خون کا ہنگامہ محشر برپا ہونے والا تھا، جس میں آپ کے سب عزیز و رفیق تیروں و تلواروں سے کٹ کٹ کر زمین پر گریں گے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ منحوس سما بھی تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد مقدرات عصمت و طہارت پر
مصیبتوں اور بلاؤں کا آسمان ٹوٹنے والا تھا اور وہ حوصلہ شکن منظر بھی پیش نظر تھا جب عورتوں کی جگر خراش صدائے فریاد اور بچوں کی بھوک و پیاس کی شدت سے بے قراری اور آوازیں العطش العطش بلند ہوگی۔ اپنی جماعت کی قلت، دشمنوں کی کثرت، تمازت آفتاب، لو کے جھونکے، پانی کی بندش، مگر ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کو مرکز ثقل سے ہٹا کر عزت نفس کے قربان کرنے پر آمادہ نہ کر سکی۔ حالانکہ ان میں سے کوئی ایک مصیبت بھی ایک انسان کو، خواہ وہ بات کا کیسا ہی دھنی ہو، خلاف ضمیر اور خلاف دین راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی تھی، مگر امام حسین علیہ السلام یہ تمام سختیاں، بلائیں اور زہر گداز مصیبتیں اٹھا کر بھی وجدانی صداقت، روحانی سچائی، ایمانی قوت، اسلامی جوش اور عزت نفس پر قائم اور ثابت قدم رہے۔ کیا عالم کی تاریخ میں کسی اور بہادر کی بھی کوئی ایسی شاندار مثال موجود ہے؟ لا واللہ۔ حسین نے فوق التصور شدائد و مصائب برداشت کرنے کے باوجود جان دی مگر بات نہ دی، سر قلم ہو جانا گوارا کیا مگر اپنی عزت نفس پر حرف نہ آنے دیا۔ اس میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام عوالم امکانیہ میں بسنے والے انسانوں کے لیے یہ بے نظیر درس موجود ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ عزت نفس کی موت اور ذلت کی زندگی میں معاملہ دائر ہو جائے تو چند روزہ حیات مستعار کو قربان کر دینا مگر عزت نفس پر حرف نہ آنے دینا، اس میں بقائے دوام کا راز مضمر ہے۔ روح العقل فدائے یا حسین۔ نمبر 7، تنظیم، محکم یقین اور عمل فہم کی تلقین۔ مفکرین عالم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر چیز کا، خواہ وہ عالم روحانیت سے تعلق رکھتی ہو یا عالم مادیات سے، ایک وضعی و طبعی اثر ہوتا ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ بنابراین اصول تنظیم و ضبط، یقین کامل اور عمل فہم اور ان کی ازداد، اختلاف و افتراق، شک و بے یقینی کی کیفیت اور بے عملی یا عملی کمزوری کے بھی کچھ مخصوص وضعی و طبعی آثار و خواص ہیں جو کبھی ان سے منفک و جدا نہیں ہوتے۔ اب قابل غور امر یہ ہے کہ ان امور اور ان کے ازداد کے وہ خواص و لوازم ہیں کیا؟ اگر آپ چند لمحات کے لیے تاریخ عالم کی روشنی میں قوموں کے بننے اور بگڑنے، ان کے ابھرنے اور کچھ عرصے تک تمام ربع سکون یا اس کے کسی خطے پر حکومت کرنے کے بعد صفحہ عالم سے حرف غلط کی طرح مٹ جانے اور پردہ عدم میں روپوش ہو جانے کے فلسفے پر غور کریں گے تو آپ پر یہ حقیقت بالکل بے نقاب ہو جائے گی کہ قوموں کے بننے و ابھرنے اور عالم پر چھا جانے کا فلسفہ ان کی جماعتی تنظیم، صحیح و کوشش اور پھر اس کے نتیجے میں اپنی کامیابی و کامرانی پر یقین محکم میں مضمر ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ذلت و رسوائی، نکبت و پسپائی اور بالآخر لوح کائنات سے مٹنے کا راز ان کے جماعتی شیرازہ کے بکھرنے، عملی قوا کے شل ہو جانے اور شک و تذبذب کا شکار ہو جانے میں پوشیدہ ہے۔ یقین محکم، عمل فہم، محبت فتح عالم، جہادی زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہیں۔ انہی حقائق کی بنا پر خدائے حکیم نے حکیمانہ حکم دیا ہے آپس میں اختلاف نہ کرنا ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46۔ اور جب کمزور ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، عزت و آبرو خاک میں مل جائے گی۔ یہ کسی ہادی و رہبر اور لیڈر کی انتہائی خوش قسمتی ہے کہ اسے کچھ ایسے افراد مل جائیں جو وحدت خیال، وحدت مقصد اور وحدت عمل کے سلک میں منسلک ہوں، کیونکہ کسی انسان کی انتہائی عظمت و جلالت کے بعد بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے ایسے منظم ساتھی بھی مل جائیں، اور اوروں کا تو ذکر ہی کیا۔ انبیاء و مرسلین کے حالات و کوائف سامنے موجود ہیں، ان میں سے بھی اکثر بلکہ تمام کو ایسے ساتھی نصیب نہیں ہوئے جیسے بے شک ہے
نصیب نہیں ہوئے، جیسے شک ہے وہ قرآن و حدیث اور کتب تاریخ میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ خود پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حالات و واقعات پر ایک سرسری نظر ڈال لیں۔ اس سے اس حقیقت کا علم الیقین ہو جائے گا کہ شخصی عظمت و بلندی اور ہے، اور منظم، مخلص اور مستقل مزاج پیرووں کا دستیاب ہو جانا چیزیں دیگر۔ اس سلسلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام ممتاز و منفرد نظر آتے ہیں۔ امام نے اپنے ساتھیوں میں تنظیم و اتحاد اور عمل کی وہ روح پھونک دی کہ ان کے ہمراہیوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کے قول و فعل میں تضاد کا شائبہ بھی نظر آئے، یا جس کے رویے اور رفتار سے عدم تنظیم، عدم یقین اور عدم عمل کی بو بھی آئے۔ حالی نے اپنے دیوان کے مقدمے میں حسین کے ساتھیوں کی انہی وفا کشیوں کا نقشہ بائیں الفاظ کھینچا ہے۔ چھوٹے سے بڑے تک ہر شخص کے دل میں یہ امنگ ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان خاندان پر نثار کروں، باپ کی خواہش کے تلواروں کی آنچ میں بھائی بھتیجوں بھانجوں سے پہلے اپنے جگر بند کو جھونک دوں، بھائیوں بھتیجوں سے پہلے مرنے کو تیار اور میدان جنگ کا خواستگار ہے۔ بھانجوں کی یہ تمنا ہے کہ ماموں اور ماموں کی اولاد پر سب سے پہلے ہم قربان ہوں، بھتیجے کی یہ آرزو ہے کہ چچا کا فدیہ سب سے پہلے میں ہوں، بہن کا یہ ارادہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھائی اور بھتیجوں پر قربان کر دے۔ بھائی اس غم میں گھلا جاتا ہے کہ اگر بھانجے میری رفاقت میں مارے گئے تو بہن کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ تو حسین کے اہل خاندان کے صنف منور کا تذکرہ تھا، اب ذرا خواتین کربلا کا کردار بھی دیکھیے۔ بیویاں خاوندوں کو اور مائیں بیٹوں کو قتل اور زخمی ہوتے دیکھتی ہیں، مگر کوئی زبان سے اف نہیں کرتی اور منہ سے سانس نہیں لیتی، صرف اس خیال سے کہ جس مربی اور سرپرست کی رفاقت میں وہ کام آئے ہیں اس کے دل پر میل نہ آئے اور وہ اپنے دل میں ہم سے محبوب نہ ہو۔ سب اس کی اور اس کی اولاد کی خیر مناتے ہیں اور کوئی اپنے بچھڑے ہوئوں کو یاد نہیں کرتی۔ اب ذرا انصار حسین کے کردار کی بھی ایک جھلک دیکھ لیں۔ چند وفادار رفیق اور دوست جو فرزند نبی کے ہمراہ ہیں اور جو ایک ٹڈی دل کے مقابلے میں اس قدر قلیل ہیں کہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، وہ ایک عالم کو اپنے سردار سے برگشتہ اور منحرف پاتے ہیں۔ اس کا ساتھ دینے میں کوئی نفع عاجل اور دنیا کی کوئی بھلائی نہیں سوچتی، بلکہ ہر وقت موت کا سامنا ہے۔ رفاقت کی بدولت بھوک اور پیاس میں 3 دن سے جان لبوں پر آ رہی ہے، نہ کوئی رشتہ ہے نہ قرابت جو اس کی رفاقت چھوڑنے سے مانے ہوں، مگر وفاداری کا طوق ان کی گردن میں اور دوستی اور اخلاص کی زنجیر ان کے پاؤں میں پڑی ہے۔ کوئی خوف اور کوئی طمع ان کے اس تعلق کو قطع نہیں کر سکتی۔ ہر وقت یہی آرزو کہ کب اس نے جنگ ملے اور کب خاندان نبوت پر اپنی جانیں قربان کریں اور کب اس فرض سے سبکدوش ہوں۔ غور کیجئے ان خاصان خدا کے جذبات وفاداری کی کیا کیفیت تھی، اور وہ سب ایک اصول کے لیے قربان ہونے آئے تھے اور حق و صداقت کی حمایت کا حق ادا کر گئے۔ بنابراً جناب امام حسین علیہ السلام یہ فخر و مباحت کرنے میں بالکل حق بجانب گئے، جیسے وفادار اور جانثار ساتھی مجھے نصیب ہوئے ایسے کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ بہرحال یوں تو اسلام اپنے ہر فرزند سے حق و صداقت کی نظیر پیش کر سکتا ہے۔ حمایت صداقت کی ایسی شاندار مثال قائم کرنا صرف حسین کا ہی کام تھا۔ حسین کا اسی جذبے سے متاثر ہو کر ناقابل برداشت مصائب کو جھیلنا گوارا فرمایا اور تعلیم اسلام کو اپنے خون سے عملی رنگ میں دنیا کے روبرو پیش کیا۔ حسین اگر باطل سے دب جاتے تو یہ اسلام کی شکست تھی، اس لیے وہ خود ہدف مصائب بنے اور اپنے قتل سے نہ صرف اسلام کی آبرو رکھ لی بلکہ اسلام کی فتح کا اعلان کر دیا۔ جب تک دنیا قائم ہے اسلام فرزند بانی اسلام کا مرہون احسان اور یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے درس عبرت و موعظت بنا رہے گا اور ان کو یاد دلاتا رہے گا کہ مسلمانوں کو حق و صداقت کی حمایت اس طرح کرنی چاہیے۔ مقدمہ دیوان حالی۔ خداوند عالم تمام اہل عالم کو حسین اور انصاران حسین کی ان زرین کارناموں سے عملی سبق حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نمبر 8، صبر و رضا کی بے مثال عملی تعلیم۔ صبر کا مطلب یہ کہ کسی بلا و مصیبت کے وقت انسان سے کوئی ایسا فعل یا
ایسا قول یا فعل سرزد نہ ہو جس سے خداوند عالم کی قضاء و قدر پر ناراضی کا اظہار ہوتا ہو۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قید حیات بند غم کا دوسرا نام ہے۔ یہاں قدم قدم پر مصائب و آلام اور ناملائم و نامساعد حالات کا سامنا ناگزیر ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ دار دنیا میں تمام امور اس کے حسب دل خواہ ہوں اور اسے کبھی ناموافق حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ ایسے آدمی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو آگ میں پانی یا پانی میں آگ تلاش کرے۔ اسی بنا پر ارباب دانش و بینش نے تمام مشکلات و مصائب کا واحد حل صبر جمیل تجویز کیا کہ انسان کو مشکلات و مصائب کے وقت کسی قسم کی گھبراہٹ و اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پوری طمانت قلبی اور دلی لگن کے ساتھ مگن رہنا چاہیے، اور ایسا کرنے سے مشکلات یا بادل چھٹ جاتے ہیں اور مقصد کا ابر آلود مطلب صاف ہو جاتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ جب انسان اپنے اندر رنج و الم سہنے کا جذبہ پیدا کر لے اور مشکلات برداشت کرنے کا خوگر ہو جائے تو اس وقت رنج نہیں رہتا اور مصیبت نہیں رہتی۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں۔ انہی حقائق کی وجہ سے قرآن و حدیث میں صبر کی بے حساب مدح و ثنا وارد ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر صبر و شاکرین کا ذکر خیر کیا گیا ہے، اور حدیث میں صبر کو ایمان کے ساتھ وہی نسبت دی گئی ہے جو سر کو بدن کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ صفت جلیلیہ امام حسین میں اس قدر نمایاں طور پر موجود تھی کہ آپ کا لقب ہی سید الصابرین ہو گیا۔ حادثہ کربلا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا، مرور ایام کا کوئی ادنا معاملہ نہ تھا، روزگار عالم کی آئے دن کی بات نہ تھی، بلکہ گردش افلاک کا اہم ترین دور تھا، تاریخ اسلام کا شاندار واقعہ تھا، حق و باطل کی جنگ کا معرکۃ الآراء دور تھا، بے دینی و ایمان و صداقت و بطلان کا فیصلہ کن ہنگامہ تھا۔ حسینی شہادت کا دوسرے شہداء سے سرسری مقابلہ۔ حسین علیہ السلام کے مصائب کا موازنہ دنیا کی کسی مصیبت سے نہیں کیا ہو سکتا، اگرچہ ہر قسم کے مصلحین و مجددین کو ان کے مخالفین نے طرح طرح کی تکلیفیں دیں، لیکن ان سب میں انبیاء علیہ السلام کے مصائب کا پیمانہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ تاہم تمام دنیا کے انبیاء اور رسول کے واقعات شدائد کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ کسی نبی یا رسول نے حسین سے بڑھ کر رضائے الہی کے لیے مصائب کا مقابلہ نہیں کیا، کیونکہ انبیاء ماسلف نے اپنے مخالفوں کے ہاتھوں میں جو آلام و صدمات برداشت کیے وہ صرف ان کی ذات تک محدود تھے۔ یہاں تو نہ صرف اپنی ذات بلکہ سارے خاندان کی تباہی و بربادی، قتل و اسیری کو گوارا فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے صبر و رضا کا جو امتحان لیا گیا وہ ان بلاؤں کا دفاع نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کو سوائے صبر کے چارہ نہ تھا۔ اس کے خلاف حسین علیہ السلام پر جن مصائب کا ہجوم بیک وقت ہوا ان کے مقابلے میں کوئی مصیبت پیش نہیں کی جا سکتی، پھر یہ کہ ان کا دفاع آپ کے اختیار میں تھا۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو ساری مصیبتوں کا خاتمہ تھا، یا اگر چاہتے تو مقابلے کے لیے لشکر فراہم کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انبیاء کی مصیبتیں تنہا تھیں، یہاں مصائب و صدمات کی یورش ہر مصیبت کے بعد دوسری مصیبت پہلی مصیبت سے بھی زیادہ شدید اور روح فرسا، ہر لحظہ شدائد کی سختی بڑھتی جاتی تھی، مصیبتوں کے بادل مہیب اور بھیانک صورت کے ساتھ پے در پہ امڑے چلے آتے تھے، لیکن حسین جادہ صبر و رضا پر پہاڑ کی طرح قائم ہے اور ان کے پائے ثبات کو ذرا بھی لرزش نہیں ہوتی۔ شہید دنیا میں ہزاروں ہوئے اور ہزاروں ہوں گے، مگر اس شان کا شہید نہ اب تک ہوا نہ آئندہ ہوگا، کسی نے سچ کہا ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ امام کے سر پر مصیبت کا یہ کوہ گراں کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ بات بھی سوچنے کے لائق ہے کہ کارساز حقیقی نے مصائب و آلام کا یہ کوہ گراں اپنے بزرگیدہ ترین کے سر پر کیوں رکھا؟ بارگاہ خدا بندی کے مقرب ملائکہ نے تخلیق آدم کے وقت عرض کیا تھا، تو زمین پر ایسا خلیفہ انسان پیدا کرے گا جو فساد برپا کرے گا اور خون بہاتا رہے، اور ہم تیری حمد و ثنا کی تسبیح کرتے ہیں اور تحلیل و
تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ حکیم مطلق ان فرشتوں کو بتا دینا چاہتا تھا کہ اطمینان و سکون سے تمہارا حمد و ثنا کرنا ان انسانوں کی تسبیح کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتا، جو ہماری خاطر اور ہماری راہ میں اپنی گردنیں قلم کراتے ہیں اور امانت توحید کی پاسبانی کے لیے خطرات عظیمیہ کا تسلیم و رضا سے مقابلہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ معبود مطلق کے دربار میں وہی عبادت اعلیٰ قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے جو مصائب و آلام اور ابتلا و آزمائش سے ہم آغوش ہو۔ مجاہد اعظم چنانچہ بعض زیارات میں وارد ہے، اے حسین تیرے صبر و رضا سے آسمان کے فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں۔ علاوہ بری اللہ تعالیٰ کی مشیت عہد حاضر کے ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو بھی درس عمل دینا چاہتی ہے کہ توحید پرستی اور حق نوازی وہ گرا قدر اور عظیم الشان عمل ہے جس کی حفاظت و پاسبانی میں تمہاری دنیا و آخرت کے سردار کا عزیز ترین لخت جگر ماں بیٹوں بھائیوں اور بھتیجوں بھانجوں کے اپنا خون پانی طرح بہا چکا ہے۔ خداوند عالم تمام انسانوں کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص اور شیعوں کو بالاخص امام شہداء کی اس اسوہ حسنہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 9، مواسات و ایثار کے شاندار عملی نمونے۔ کسی کو گرفتار مصیبت دیکھ کر اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کا نام مواسات اور اپنی ضرورت و احتیاج کے باوجود دوسرے صاحب ضرورت کو اپنی ذات پر ترجیح دینے کا نام ایثار ہے۔ علم الاخلاق میں ان دونوں صفتوں کا شمار اعلیٰ درجے کی انسانی صفات جلیلیہ میں ہوتا ہے۔ کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھی مجاہدین نے مواسات و ایثار کے بے مثال عملی نمونے پیش کیے ہیں۔ امام کی مواسات کا یہ عالم ہے کہ انصار و اصحاب پر جو مصیبت بھی پڑتی ہے ان میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح اصحاب حسین کی امام کے ساتھ مساوات و ہمدردی کی مثال بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ جہاں تک ایثار کا تعلق ہے، امام نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ جو جوہر انسانیت یہ ہے کہ احتیاج کے وقت دوست و کجا دشمن کو بھی اپنے نفس پر مقدم سمجھنا چاہیے۔ ذرا اس وقت کو تصور میں لائیے جب راستے میں 1000 کا لشکر لے کر امام کے صدر راہ ہونے کے لیے آیا ہے، مگر ماں اپنی فوج کی شدت پیاس سے نڈھال ہے۔ امام علیہ السلام اپنے اور اپنے متعلقین کے مستقبل کا خیال نہ فرماتے ہوئے سب پانی انہیں پلا دیتے ہیں۔ اسی طرح میدان کربلا میں اقارب و اصحاب امام میں سے ہر شخص نے ایثار کا لافانی مرقع پیش کیا ہے۔ ہر فرد نے امام کی جان کی حفاظت کو اپنے جسم و جان سے مقدم سمجھا ہے۔ ذرا روز عاشورہ ہنگام ظہر ابو ثمامہ ساعدی اور سعید بن عبداللہ حنفی کا باوقت نماز امام کے سامنے سپر بن کر کھڑا ہونا اور تیروں کو سینے پر روکنے کا ہوش اربا اور روح فرسا منظر آنکھوں کے سامنے لائیں اور پھر انصاف سے فرمائیں کہ آیا تاریخ عالم میں اس کی کوئی نظیر پیش کی کر سکتی ہے۔ قربان گاہ کربلا میں ہر شخص دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ وہ اپنی جان دے کر دوسروں کے تحفظ کا ذریعہ بن سکے۔ انہیں اپنا غم نہ تھا، اپنی فکر نہ تھی۔ ہاں اگر انہیں غم تھا تو حسین کا فکر تھی تو ان کی تنہائی کی۔ چنانچہ یاد کیجئے سیف بن حارث و مالک بن عبد دونوں بھائیوں کا وہ امام کے پاس آ کر رونے لگے اور امام کا فرمان کیوں روتے ہو؟ اور ان کا کہنا ہم اپنے لیے تھوڑی روتے ہیں، ہمیں آپ کی بے کسی پر رونا آتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور یہ کہ اب ہم آپ سے آپ کی حفاظت قرار واقعی طور پر نہ ہو سکی۔ اب ہم سے آپ کی حفاظت قرار واقعی طور پر نہ ہو سکے گی۔ یا یاد کیجئے وہ مسلم بن اوسجہ کے آخری وقت حبیب ابن مظاہر کے ان کے پاس جانے اور ان سے یہ کہنے کہ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ میں ابھی قریب تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تو ضرور کہتا کہ کچھ وصیت کرو اور میں اس وصیت کو پورا کرتا۔ اور اس وقت جناب مسلم کا امام حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جو کچھ وصیت ہے وہ اسی بزرگوار کے بارے میں ہے، یعنی ان پر اپنی جان قربان کرنا
اور حبیب کا بڑی پرجگری کے ساتھ کہنا باخدا ضرور ایسا ہی ہوگا، شہید انسانیت، اور انہوں نے یقیناً ایسے ہی کیا، بلکہ اگر بن نظر غائر دیکھا جائے تو کربلا کا پورا المیہ ہی اثار کا عملی نمونہ ہے۔ امام اور ان کی پوری جماعت نے دین و مذہب کے تحفظ اور نوع انسانی کو ابدی ہلاکت سے بچانے کی خاطر اپنا تن من دھن راہ خدا میں قربان کر دیا۔ کربلا والوں کی اسوہ حسنہ سے یہ درس ملتا ہے کہ صحیح معنوں میں انسان وہی ہے جو مواسات و اثار کے ذریعے سے آراستہ ہو، جو مواسات و اثار کے زیور سے آراستہ ہے، اور جس آدمی میں یہ صفت نہیں وہ در حقیقت جوہر انسانیت سے عاری و خالی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ صفحہ نمبر 625۔ نمبر 10، عظیم مقصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا درس۔ صاحبان خرد سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ مقاصد و اغراض کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ مقصد بغیر کسی قسم کی قربانی دیے صرف معمولی عملی جدوجہد کرنے سے حاصل ہو جاتے ہیں، اور بعض کے حصول کے لیے کچھ مالی قربانی بھی پیش کرنا پڑتی ہے، اور بعض عظیم مقصد اپنے حصول میں مختلف نوع جانی قربانیوں کے متقاضی ہوتے ہیں۔ صحیح معنوں میں مدبر اور معقول انسان وہی ہوتا ہے جو ہر مقصد کی نوعیت و اہمیت کو سمجھے اور پھر اس کے حصول کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کرے جو اس کے لیے مناسب ہے۔ اس لیے ہمیشہ مردان راہ کو مقاصد عظیمیہ کی خاطر دشوار گزار اور پرخار وادیوں میں قدم رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 155-156۔ ترجمہ: اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور مال و جان اور ثمرات کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمتیں بھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو عظیم مقصد تھا وہ ہر قسم کی مالی اور جانی قربانی کا طلبگار تھا، کیونکہ اس وقت اسلام بلکہ انسانیت کی کشتی فسق و فجور بلکہ کفر و الحاد کے بحر ناپیدا کنار کے بھنور میں پھنس گئی تھی۔ طوفان استبداد کے زبردست تھپیڑے چاروں طرف سے اس پر پڑ رہے تھے۔ ظلم و جور اور کفر و زندقہ کے تیز و تند جھونکے اس سفینہ نجات کو ڈبونا چاہتے تھے۔ قریب تھا کہ یہ کشتی پاش پاش ہو کر تباہ ہو جائے، مگر اس اولو العزم امام نے مخالف ہواؤں کی کچھ پرواہ نہ کی اور بسم اللہ و مجرئی و مرساہا پڑھتے ہوئے اس کشتی کو گرداب سے بلا سے نکالنے کا عزم بالجزم کر لیا، اور اس کے بچانے کے لیے ایسی راہ اختیار کی جس کو پہلے کسی نے اختیار نہ کیا تھا، جو ابتلا و پرخطر ہونے کے لحاظ سے ایسی سخت اور کٹھن تھی کہ اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا، کوئی سہل مہم نہ تھی، کوئی چرب لقمہ نہ تھا۔ اس سفینہ نجات کی حفاظت بڑی بھاری قربانیاں چاہتی تھی، بڑے بڑے فدیوں کی ضرورت تھی، کوہ شکن مصائب کا تحمل درکار تھا، مگر حسین ایسے نہ تھے کہ ان مصائب و شدائد کے سامنے جھکتے۔ انہوں نے بڑی خوشی سے لبیک کا اور تمام آنے والی مصیبتوں کا تہہ دل سے خیر مقدم کیا۔ وہ تو عہد طفیلیت سے ہی ان تمام مصائب کے لیے تیار تھے، باوجود ایسے جان کا شدائد کے جو اپنی نوعیت میں عدیم المثال ہیں۔ آخر دم تک اپنی بات پر ثابت اور قائم رہے۔ آپ کی قربانی بڑی عظیم تھی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ مذکورہ بالا عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف نسبت رکھنے والی ہر شے کو خود اپنے ہاتھ سے قربان گاہ کربلا میں پیش کریں، اور جب اپنی ذات کے علاوہ اور کچھ باقی نہ رہے تو سب کے آخر میں اسے بھی میدان قربانی میں پیش کر دیں۔ چنانچہ روز عاشور آپ نے سب سے پہلے اپنے محبوب ترین اعوان و انصار کو قربان کیا، یہاں تک کہ جب عزیزوں کی باری آئی تو ایک ایک کر کے ان سب کو میدان قربانی میں بھیجا، حتیٰ کہ اپنے دل کی قوت، آنکھوں کی روشنی، پیری کے سہارے علی اکبر ایسے فرزند، قاسم و عبداللہ ایسے بھتیجے، ابو الفضل ایسے وفادار بھائی، سب کو فدیہ راہ حق ہونے دیا،
اور سب کے آخر میں باغ امید کی آخری کوپر اور غنچہ ناشگفتہ علی اصغر کو خود اپنے ہاتھوں پر نشانہ تیر ستم ہوتے دیکھ لیا۔ اب اعضائے جسم تک نوبت پہنچی، سطح جسم کا چپا چپا اور خون کا ہر قطرہ قربان کیا۔ اب کوئی قربانی کے قابل شے باقی نہیں رہی تھی، صرف ایک رشتہ حیات تھا جو قائم تھا اور سر و گردن کا ارتباط تھا جس میں ابھی جدائی نہیں ہوئی تھی۔ عصر کے ہوتے ہوتے حسین اس قربانی میں کامیاب ہو گئے۔ ایک طرف نفس کی آمد و شد کا سلسلہ اور جسم و روح کا اتصال قطع ہوا اور دوسری طرف سر و گردن کے باہمی ارتباط میں جدائی پیدا ہوئی۔ آسمان لاکھوں بار گردش کرے، زمین کے ورق ہزاروں بار الٹ جائیں، لیکن اتنی شاندار، مکمل، منظم اور مرتب قربانی کی مثال پیدا نہیں ہو سکتی۔ شہید انسانیت امام کی اس عظیم قربانی میں یہ درس پوشیدہ ہے کہ اگر وقت آنے پر قوم و مذہب کے لیے مال تو مال، اگر عزیز و اقارب کٹوانے پڑیں اور جان بھی نثار کرنا پڑے تو اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہتے ہوئے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی جان اور جان آفرین کے حوالے کر دینا چاہیے۔ نمبر 11، انسانی ہمدردی اور اس نے معاشرت کے تابناک مظاہرے۔ قبل ازیں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ انسانیت کی معراج اور انسانیت کا جوہر اعلیٰ انسانی ہمدردی، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خیر خواہی اور نفع رسانی کے اندر مضمر ہے۔ حدیث نبوی ہے، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ بھی روایت معصومین میں وارد ہے کہ کسی آدمی کی کثرت صوم و صلات پر نگاہ نہ کرو، بلکہ اس کے معاملات پر نظر کرو، کیونکہ انسان کا جوہر اس کی نماز و روزہ نہیں ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کا جوہر اس کی نماز و روزہ سے نہیں ظاہر ہوتا، بلکہ اس نے معاملات سے نکھرتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کوئی تعجب خیز بات نہیں، یہ تو عام فطری بات ہے۔ لطف تو یہ ہے کہ نگاہ اس قدر بلند ہو کہ اس کی نظر میں دوست و دشمن کا فرق بھی ہیچ ہو جائے اور اپنے خون کے پیاسوں سے بھی حسن سلوک کرے۔ یہ سبق حسین نے دیا۔ ذرا ایک نظر حسین کے ان خطبوں پر نگاہ ڈالیے جو آپ نے روز عاشورہ گمگشتگان وادی ضلالت کو راہ راست پر لانے کے لیے ارشاد فرمائے، یا وہ منظر آنکھوں کے سامنے لائیے جب روز عاشورہ آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر کسی بدتنیت نے یہ طعنہ دیا ہے کہ حسین اگر رونا تھا تو کربلا کا رخ کیوں تھا؟ امام اس کے جواب میں فرماتے ہیں، تیرا کیا خیال ہے؟ میں اپنے مصائب پر رو رہا ہوں۔ پھر کس پر رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ میری وجہ سے 30,000 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ اس سے مذکورہ بالا حقائق کی کس قدر تائید ہوتی کہ امام نے آخر وقت تک کوشش کی کہ ان کے نانا کے کلمہ گو رائے راست پر آ جائیں اور اہل بیت رسالت کا خون ناحق اپنی گردنوں پر نہ لیں اور جہنم کا ایندھن نہ بنے، مگر افسوس ان اشقیاء پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی طرح امام کی مثالی کردار میں اس امر کے بھی کئی نمونے موجود ہیں کہ انسان کو دوستوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے اور اپنوں کے ساتھ کس طرح مساویانہ سلوک برتنا چاہیے۔ نیز ایک سردار، ایک رئیس اور ایک افسر کو اپنے ساتھیوں، ماتحتوں اور سپاہیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے اور ان کے ساتھ کس طرح یگانگی و مساوات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر طوالت کا خوف دامنگیر نہ ہوتے تو اس کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ اگر صرف واقعہ کربلا میں امام کے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ سلوک کو پیش نظر رکھا جائے تو مثالوں کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ سابقہ ابواب میں یہ واقعات درج کیے جا چکے ہیں۔ کربلا کا سانحہ ہمارے لیے اپنے دامن میں موعظ و ارشاد کی ایک دنیا چھپائے ہوئے ہے۔ امام کے اس عظیم کارنامے میں ہمارے لیے یہ درس موجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی انسان کا اپنا دشمن تصور نہ کریں، بلکہ اپنے قول و فعل سے ثابت کریں کہ ہم اس کے دوست اور خیر خواہ ہیں اور اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ کسی طرح راہ راست پر آ جائے۔ کس قدر شرم کا مقام ہے کہ ہمارے سامنے ایسے اعلیٰ اخلاق کے نمونے موجود ہوں اور پھر بھی ہماری جگہ دنیا کی
اعلیٰ اقوام کی آخری صف میں ہوں، اگر ہمارے دلوں میں قوت، بازوؤں میں سکت، آوازوں میں زور اور اخلاق میں بلندی نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے سید الشہداء کی شہادت عظمیٰ کے بلند مقاصد و اغراض سے کوئی درس سے عمل حاصل نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 54 کا اختتام کرتے ہیں۔